السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آقا۔ تو دوستو، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ نیل کنٹھ کی بلند و بالا پہاڑی کی اونٹ سے چودھویں کا چاند پوری آب و تاب سے نمودار ہوا اور اپنی سہانا اور دل فریب روشنی سے تمام روئے زمین کو منور کرنے لگا۔ چاند کی کرنیں روشن دان سے اندر آ کر پورے کمرے میں اپنی سنہری روشنی بکھیر رہی تھی، اور میں کافی دیر سے چارپائی پر لیٹا ہوا کروٹیں بدل رہا تھا۔ کئی دنوں سے یہی عالم تھا کہ نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب سی بے قراری تھی۔ رات بھر جاگ جاگ کر صبح ہو جاتی تھی، معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ چین و آرام سب غارت ہو گیا تھا۔ اس رات بھی میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، نیند کے انتظار میں تھا۔ نیند تو نہ آئی، مگر چاند کی سنہری کرنیں آ کر میرے ساتھ ٹھیکیاں لینے لگی اور میں بے قرار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میں دروازے سے باہر تھا۔ باہر کا منظر بہت خوبصورت اور سہانا تھا۔ چودھویں کی رات کی چاندنی پورے آب و تاب سے زمین کے ذرے ذرے کو منور کر رہی تھی۔ دور دور تک مکئی کے لہلہاتے ہوئے کھیت چاند کی چاندنی میں بڑا دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ اونچے اونچے کتاروں کتار چھتاور درختوں کے پتوں سے چاند کی روشنی چھن چھن کر زمین پر اپنی کرنیں بکھیر رہی تھی۔ ان کرنوں سے زمین پر اگی ہوئی گھاس ریشم کے تاروں کی طرح چمک رہی تھی، جو دل کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک گدگدی سی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے میں کھیتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہموار اور میدانی کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور میں چاند کی مسحور کن چاندنی میں مست خرامی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ رات کے اس پہر خوف و ڈر سے بے باک دلیرانہ وار چل رہا تھا۔ چاند کی چاندنی میں ستارے بھی اپنی روشن چمک دھمک کے ساتھ افق پر چمک رہے تھے، جس سے چاند کی مدر چاندنی میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں میانہ روی سے گنگناتا ہوا اس دلکش منظر سے لطف اندوز ہوتا ہوا ایک کشادہ اور وسیع جگہ پر پہنچ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور پھلواری کے پھولوں کی مدر خوشبو انسان کو مست کیے جا رہی تھی۔ میں وہیں پر ایک جگہ بیٹھ گیا اور قدرت کی اس انمول نعمت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کافی دیر تک میں وہاں پر بیٹھا رہا اور کائنات کے اس حسین اور خوبصورت شاہکار کو دیکھتا رہا، جس سے قدرت کی کاریگری کی جھلک پھوٹ پھوٹ کر دکھائی دے رہی تھی، جیسے ہر شے اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہو۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ قدرت نے انسان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، مگر انسان ہے جو کہ کسی بھی حال میں خوش ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مگر انسان ہے کہ وہ انسانیت کی بجائے حیوانیت میں گرا ہوا ہے اور اللہ کی ہر نعمت سے ناشکرا ہے۔ مگر پھر بھی اللہ انسان کو ہر نعمت سے نوازتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی ایک عظیم اور عزیز ہستی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں بلکہ تمام کائنات پر مہربان ہے۔ بہت دیر تک میں بیٹھا رہا اور قدرت کے اس حسین ماحول سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ خوف و خطر سے بے فکر میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج سے قبل میں کبھی بھی رات کو اکیلا باہر نہیں نکلا تھا۔ نہ جانے اس دن کیا ہوا تھا کہ میں چاند کی چاندنی میں چلتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ کافی دیر بعد بیٹھا رہا تو گھر جانے کو جی چاہا، اور میں اٹھ کر گھر کی طرف چلنے لگا۔ میری نظر اچانک نیل کٹ کی پہاڑی کی طرف اٹھ گئی، جس کی سر سبز و شاداب ہری بھری چوٹی چاند کی چاندنی میں ایک دل فریب منظر پیش کر رہی تھی، اور میں قدرت کے اس حسین اور خوبصورت شاہکار کا نظارہ کرتا ہوا چل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میری نظر پہاڑی کے نشیب میں اڑتے ہوئے ایک سائے پر پڑی، جو اچانک ہی پہاڑی کے وسط سے نمودار ہوا تھا، اور وہ کسی وکل پرندے کی طرح اڑتا ہوا گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے جب اس سائے کو دیکھا تو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور وہیں کھڑے ہو کر میں اس اڑتے ہوئے سائے کو دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ تمام اشرف المخلوقات کا مالک ہے۔ اس نے تمام مخلوق کی تخلیق کی۔ یہ بھی کوئی مخلوق ہوگی جو رات کو نکلتی ہے، معلوم نہیں رات کی تاریکی میں کتنی ہی مخلوق نکل کر زمین پر چلتی ہوگی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ سایہ اڑتا ہوا کافی آگے آ گیا تھا۔
کچھ ہی دیر بعد وہ میرے سر پر سے گزر رہا تھا۔ اس وقت میں اس کو صحیح طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ سایہ کسی انسان کا تھا جو کسی مرد کی طرح لگ رہا تھا، اور خلا میں ایسے کھڑا چل رہا تھا جیسے زمین پر کوئی انسان قدم رکھ کر چلتا ہے۔ اسے دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ ہوئی۔ میں حیران و پریشان کھڑا خلا پر چلتے ہوئے اس انسانی سائے کو بڑی حیرت اور محویت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب میں آسانی سے اس کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ سایہ میرے سر پر سے گزر کر کافی دور جا چکا تھا، اور میں گردن اکڑائے ہوئے کھڑا اس سائے کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی مغرب کی طرف سے اسی طرح کا ایک اور سایہ نمودار ہوا، اور وہ کسی عورت کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بھی اسی طرح خلا میں چلتا ہوا اسی دیے کی طرف آ رہا تھا۔ اب میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور میں قریب ہی ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر قدرت کی اس پر اسرار مخلوق کو دیکھ رہا تھا، جو رات کی اس تاریکی میں نکل کر آزادانہ خلا میں گھوم رہی تھی۔ وہ رات کے اس پہر اچانک ہی نمودار ہوئے تھے۔ وہ سیاہ چلتا ہوا آ رہا تھا، مگر اس کے سر کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اب وہ قریب تر قریب ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل آمنے سامنے تھے، اور وہیں رک کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں بچھڑے ہوئے ملے ہوں اور آپس میں گیلے شکوے کر رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر تک اسی طرح کھڑے رہے، اور پھر وہ دونوں سائے ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے، اور پھر ایک سایہ خلا سے مزید اوپر اٹھتا ہوا چلا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا چمکتے ہوئے ستاروں کے جھرمٹ میں کہیں غائب ہو گیا۔ اور میں اپنا منہ کھولے ہوئے اس اچانک نمودار ہونے والے معجزے کو دیکھتا رہ گیا، اور پھر وہاں سے اٹھا اور موریل سے قدم اٹھاتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ معلوم نہیں کتنی رات گزر چکی تھی، چاند کی چاندنی ابھی اسی طرح اپنی دل فریب چاندنی بکھیر رہی تھی، اور میں جا کر چارپائی پر لیٹ گیا تھا۔ اب نیند کوسوں میل دور بھاگ گئی تھی، اور میں اس اچانک ہی رونما ہونے والے مسئلے پر سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں کس وقت نیند آئی اور میں سو گیا۔ صبح گھر والوں کے جگانے پر میری آنکھ کھلی تھی، اور میں اٹھ کر بیلے کی طرف نکل گیا۔ مجھ پر سستی اور کاہلی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں پر جا کر میں نے دریا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اور فریش ہونے کے بعد گھر آ گیا۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کام کی خاطر کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ میں اس جگہ سے گزر رہا تھا جہاں سے رات کو میں نے وہ منظر دیکھا تھا۔ دن کی روشنی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رات کو یہاں کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ دن میں کھیتوں میں کام کرتا رہا۔ شام کو گھر واپس آ رہا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ رات کی سیاہی پوری طرح زمین پر چھا چکی تھی، تاہم چاند بھی نکل چکا تھا۔ تاہم اس جگہ پر سائے کی وجہ سے ابھی تک مکمل طور پر نہیں نکلا تھا، لیکن آس پاس کی ہر شے مدھم روشنی میں صاف اور واضح نظر آ رہی تھی۔ میری دائیں جانب کھیت میں مکئی کے لمبے لمبے ٹانٹوں میں کچھ کھڑکھڑاہٹ سی اور ہو رہی تھی۔ کھڑکھڑاہٹ کی آواز سے میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئی۔ مکئی کے لمبے لمبے ٹانٹے ہل رہے تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز رینگ رینگ کر چل رہی ہے۔ اب میں پوری طرح سے اس طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی چلی آ رہی تھی۔ میں وہیں پر رک گیا اور کھڑا ہو کر اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ سرسراہٹ بالکل میرے سامنے سے آ رہی تھی، اور میں خاموش بت بنا ہوا ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں خوف وغیرہ سے بالکل محفوظ تھا۔ میں تجسس سے ادھر دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو مکئی میں چھپی ہوئی رینگ رینگ کر چل رہی ہے۔ پھر اچانک ہی وہ چیز سامنے ہوئی جسے دیکھ کر میری اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میرے قریب سے ایک بہت بڑا اژدہا گزر رہا تھا، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اس کی ہوا سے میری شلوار ہل رہی تھی، اور میں سم گم کھڑا اس اچانک رونما ہونے والی آفت کو گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گزرا، اس کی دم ختم ہوتے ہی ایک اور خوفناک سر نمودار ہوا، جس پر سرخ رنگ کا کلفی نما تاج بنا ہوا تھا، جو چلتے ہوئے لہرا رہا تھا، اور وہ بھی اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ شاید وہ دونوں نر مادہ تھے جو ناگوں کا جوڑا تھے۔ میں وہیں کھڑا حیران یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے خود پر بڑا ضبط کر رکھا تھا۔ یہ دوسری آفت نگہباں کے گزر جانے کے بعد اچانک ہی میرے ساخت جسم میں جان پڑ گئی،
اور میں وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑا سا آگے جا کر نیچے نشیب میں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ اب وہ دونوں ناگوں کا جوڑا اس دریا میں نصف تک ڈوب چکا تھا۔ شاید وہ اپنی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھا رہے تھے اور میں اونچائی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے اس رواں پانی میں کہیں غائب ہو چکے تھے۔ اب دور دور تک ان کا نشان تک نہ دکھائی دے رہا تھا، اور میں وہاں پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی ہوتی تو وہ ایک ہی سانس میں مجھ کو ہڑپ کر گئے ہوتے۔ اس وقت خوف مجھ پر حاوی ہونے لگا اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میں بمشکل چل کر گھر پہنچا تھا۔ گھر والے پوچھنے لگے کہ آج تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ جلدی گھر واپس آ جایا کرو، ہمیں فکر رہتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا کام کیا کرو اور شام ڈھلنے سے پہلے گھر آ جایا کرو۔ میں نے کہا آئندہ ایسا نہیں کیا کروں گا۔ میرا پورا جسم تپ رہا تھا، پیشانی سے آگ ٹپک رہی تھی۔ میں خود کو بہت تھکا تھکا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں جا کر اپنی چارپائی پر ڈھیر ہو گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ امی کی آوازیں آ رہی تھیں جو کہ کہہ رہی تھی اٹھ کر کھانا کھا لو، مگر مجھ پر ان کی آوازوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ امی جیسی آواز دیتی آگے سے میں ہوں کر دیتا۔ امی نے اچانک ہی میری پیشانی پر آتے ساتھ ہاتھ رکھ دیا اور پھر جھٹکے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ تم کو تو بہت تیز بخار ہے، میرا تو ہاتھ جلنے لگ گیا ہے۔ اٹھو، ہاتھ منہ دھو لو اور کھانا کھا لو، میں دیکھتی ہوں اگر دوا کی کوئی گولی مل جائے تو پھر کھا لو، سو جاؤ۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتا۔ بمشکل اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زبردستی دو نوالے روٹی کے کھائے اور پھر لیٹ گیا۔ اتنے میں امی دوا کی ایک گولی کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئیں اور مجھ کو دے دی۔ میں نے دوا کی وہ گولی کھائی مگر اس سے بھی کوئی آرام نہ آیا۔ پھر امی تھوڑی دیر بعد مکئی کے آٹے کے ستو توے پر سیک کر لے آئیں۔ وہ ستو سبز چائے کے قہوے میں ڈال کر میں نے پی لیے، جس سے میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ وہاں دیہات میں ہسپتال کی بڑی دقت ہے۔ ایک ڈسپنسری تھی جس کو کمپاؤنڈر 4 بجے ہی بند کر کے گھر چلا جاتا تھا۔ اس طرح مریضوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بخار تیز سے تیز ہوتا چلا گیا۔ میری امی پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ دینی مسائل سے واقف تھی۔ انہوں نے کلام الہی پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کرتی رہیں۔ تب جا کر آدھی رات کو میرے بخار میں ذرا کمی آئی اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ امی میرے سرانے بیٹھی ہوئی تھی اور پڑھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھا کیا ہوا، کہیں ڈر تو نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے جان کر ان کو اس واقعے کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ خواہ مخواہ پریشان ہو جائیں گی۔ اب میری حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ دوسرے دن امی نے مجھ کو کام کرنے کے لیے کھیتوں میں جانے نہ دیا اور میں دن بھر گھر پر ہی چارپائی پر پڑا رہا۔ درخت کی چھاؤں تھلے بچھا کر دن بھر میں چارپائی پر لیٹا رہا اور آرام کرتا رہا۔ رات کو میں باہر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر سو گیا۔ اس رات میں چاند کی چاندنی پورے جوبن پر تھی اور میں نیلے آسمان تلے لیٹا ہوا نیلے آسمان کو گھور رہا تھا۔ آسمان پر ستارے جھلمل کرتے ہوئے بھلے لگ رہے تھے۔ کوئی ستارہ مشرق کی طرف سے چھوٹ کر مغرب کی طرف تیزی سے غائب ہو جاتا۔ یہ منظر تو میں پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکا تھا، مگر اس رات بے شمار ستارے آسمان سے چھوٹ چھوٹ کر تیزی سے کہیں دور دور جا کر غائب ہو جاتے اور میں چارپائی پر اس خدا کے معجزے کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی نیلے شفاف آسمان سے چھوٹے چھوٹے بے شمار ستاروں کی بارش شروع ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے بے شمار ستارے بارش کی طرح آسمان سے برس رہے تھے اور خلا ہی میں کہیں غائب ہوتے جا رہے تھے۔ زمین پر ایک ٹکڑا بھی نہیں برسا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چمکیلی چنگاریاں برف کے سفید گالوں کی طرح چمکتی ہوئی برس کر اڑ رہی تھی اور خلا کے درمیان روشنی ہی روشنی تھی۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ شروع رہا تھا اور میں یہ قدرت کا کرشمہ دیکھتا رہا تھا۔ آخر کار آہستہ آہستہ یہ منظر ختم ہو گیا اور خلا ان بے شمار جھلمل جھلمل کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ستاروں سے صاف ہو گیا تھا۔ چاند اپنی چاندنی بکھیرتا ہوا آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ میں ابھی تک قدرت کے رونما ہونے والے اس معجزے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اچانک ہی آسمان میں سے ایک باز اڑتا ہوا نمودار ہوا۔ اس نے اپنے پنجوں میں کچھ چیز اٹھا رکھی تھی۔
اتنی بڑی جسامت کا باز دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ کوئی ہیلی کاپٹر کی طرح لگ رہا تھا۔ نزدیک آنے پر اس کو پہچان چکا تھا کہ وہ ایک باز ہے، ایک باز۔ اس نے اپنے پنجوں میں کچھ چیز اٹھا رکھی تھی۔ وہ کسی ہیلی کاپٹر کی طرح اونچی اڑان اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اب اس کی پرواز نیچی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اڑتا ہوا بالآخر اخروٹ کے اس درخت پر آ کر بیٹھ گیا جس کے نیچے میں دن بھر آرام کرتا رہا تھا۔ اب اس کے پنجوں والی چیز اس کی برابر والی شاخ پر سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جس کی شکل ایک بلی سے ملتی جلتی تھی اور جسامت ایک صحت مند کتے جیسی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ باز بالکل اپنی صحیح حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے سرخ سرخ شعائیں نکل رہی تھیں جو اس بلی نما جانور کی آنکھوں سے اندر جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ زور زور سے اپنے آپ کو، اپنے سر کو جھٹک رہی تھی اور باز پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جتنا تیزی سے وہ پھڑ پھڑاتا، اتنی ہی تیزی سے اس کی آنکھوں سے شعائیں نکل کر بلی والی جسامت کی آنکھوں میں داخل ہوتی رہی۔ بڑی دیر تک یہ سلسلہ شروع تھا اور میں دم سادھے ہوئے دوسرا رونما ہونے والا قدرت کا کرشمہ دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس بلی نما جانور نے میاؤں میاؤں کی آوازیں نکالنا شروع کر دی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی جسامت بھی بدلتی جا رہی تھی۔ اب اس بلی کی جگہ ایک سایہ بیٹھا ہوا تھا جو کسی عورت کا تھا، اور باز کی جگہ جو سایہ تھا وہ کسی مرد کا تھا۔ اب میں ان دونوں سایوں کو پہچان چکا تھا جن کو میں گزشتہ رات خلا میں چلتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ دونوں سائے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کچھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ سائے بڑھتے بھی جا رہے تھے اور لمبے بھی ہوتے جا رہے تھے۔ جتنے وہ لمبے ہوتے جا رہے تھے، آگے جا کر وہ ایک سائے میں تبدیل ہو رہے تھے، اور اب اخروٹ کے درخت کی چوٹی پر سے ایک ہیبلا اوپر اٹھتا ہوا خلا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کا رخ اس طرف تھا جس طرف سے وہ اڑ کر آئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہیبلا دور آسمان کی بلندیوں میں جا کر کہیں غائب ہو گیا۔ میری نظریں اس کی طاقت میں جمی ہوئی تھی اور میں دم بخود اس پر پر اسرار سائے کو گم ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر ہو گیا تھا۔ نیند تھی کہ آنکھوں سے بالکل غائب ہو چکی تھی۔ وہ رات بھی اسی طرح جاگتے ہوئے گزر گئی تھی۔ پے در پہ واقعات نے مجھ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ تمام تر واقعات میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کسی اور نے یہ واقعات دیکھے ہیں؟ نہیں، اگر کسی نے دیکھے ہوتے تو ضرور شور ہوتا۔ میری طرح چپ نہ رہتا کوئی۔ لوگ افشائے راز بہت جلد کر دیتے تھے۔ ان کے پیٹ میں خود بت سی لگی رہتی تھی اور اس وقت چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اپنے پیٹ کا بوجھ ہلکا نہ کر لیں۔ میرا جی کام کرنے کو نہیں چاہتا تھا۔ عجیب اس دل کی حالت ہو گئی تھی کہ کوئی رازدان بھی نہ تھا جس کے ساتھ میں دل کی بات کہہ سکتا۔ میرے اسکول کے زمانے میں ایک دوست تھا، کرم داد۔ وہ ان دنوں شہر سے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ مجھے ملنے کی خاطر میرے گھر آیا۔ وہ کافی عرصے کے بعد مجھ سے ملا تھا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کچھ پریشان ہو اور اتنے کمزور لگتے ہو۔ جوان آدمی ہو یار، تمہاری صحت میں بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ مجھ کو بتاؤ آخر کیا ماجرا ہے؟ ہم بچپن کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ہمراز بھی ہیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں کسی عورت کے عشق میں روغ لگا بیٹھا۔ وہ کون ہے یار جس نے تیری یہ حالت بنا رکھی ہے؟ اس نے مجھ کو بہت کریدا، مگر ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی جو میں اس کو بتاتا۔ اگر تم مجھ کو بتا دیتے تو شاید میں کچھ کرتا، لیکن تم بتا نہیں رہو۔ تمہاری مرضی ہے یار، میں نے کیا بات کرنی ہے؟ جو تم سمجھ رہے ہو یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل بات کچھ اور ہے۔ وہ کون سی بات ہے یار جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ اس کے بے حد اصرار پر میں نے اس کو تمام کہانی سنا دی جو مجھ پر بیت رہی تھی۔ وہ سن کر بڑا حیران تھا۔ یار یقین نہیں آ رہا، ایسے قصے اصل میں بھی ہوتے ہیں؟ ہم نے تو صرف کتابوں میں پڑھے تھے، کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا، یار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن میرے ساتھ تو ہو رہا ہے۔ اگر میرے ساتھ یہ واقعات پیش نہ آئے ہوتے تو میں کبھی یقین نہ کرتا۔ میں نے جواب دیا، یہ کوئی خلائی مخلوق یا جن بھوت ہوں گے۔ جن بھوت تو زمین پر ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ سائے ایک ہو کر آسمان کی بلندیوں میں جا کر کہیں غائب ہو جاتے ہیں، پھر یہ کوئی خلائی مخلوق ہی ہو سکتی ہے۔ یہ قصہ تو پھر بڑا دلچسپ ہے۔ آج میں بھی تمہاری طرف ادھر تمہارے گھر پر ہی رہوں گا، اور پھر رات کو میں بھی دیکھوں گا کہ جو تم نے کہانی سنائی ہے اس میں کتنی صداقت اور کتنی حقیقت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، رک جاؤ۔
اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور میں بھی دیکھ لوں گا کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو ہی نظر آتے ہیں یا صرف مجھے نظر آتے ہیں۔ آج رات کو کرم داد وہیں رک گیا۔ رات کو ہم ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی سو گیا اور اس کے خراٹوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا اور مجھ کو نیند نہیں آ رہی۔ اس سے آگے کی کہانی جاننے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ سے آپ سب سے پہلے واقف ہوں۔